اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ڈیجیٹل اور میں سید ادیب رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پورے ملک کی طرح تحصیل دینہ میں بھی جنت البقیع کی بے حرمتی کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ 8 شوال 1926 کو آل سعود نے مزارات مقدسہ، جن میں امہات المومنین، ازواج مطہرات، ہمارے آئمہ علیہ السلام، جن میں امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا تھا۔ اسی دن سے شیعان حیدر کرار سراپائے احتجاج ہیں اور ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے طور پر یہ دن مناتے ہیں۔ اس سانحہ سے گنبد خضرا ہے پرملال، لخت دل رسول کی تربت ہے خستہ حال۔ ہمارا یہ پرامن احتجاج کسی ملک یا مسلک کے خلاف نہیں، بلکہ اس سانحہ کے خلاف تھا جو 1926 میں آل سعود نے مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا تھا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی 21 مئی 1985 موسوی نے جو معاہدے میں یہ ہمارا سب سے بڑا معاہدہ ہے کہ مزارات مقدسہ کی عزت رفتہ کو بحال کیا جائے اور مزارات مقدسہ کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ شوکت یہ صدا آتی ہے سرور کی لحد سے، کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو، یا قبر پہ زہرا کی بنا دو کوئی سایہ، یا سایہ گنبد میرے روزے سے ہٹا دو۔ 8 شوال پورے ملک میں قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کے فرمان کے مطابق ملک گیر احتجاج ہوتا ہے، اور اس سال بھی ہڈالہ سیدہ تحصیل دینہ میں پرامن احتجاج کیا گیا۔ آج 8 شوال ہے۔ پورے پاکستان میں قریہ قریہ، گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں، حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح پر تمام ممالک میں آغا جی سرکار کے حکم کے مطابق احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ماتمی جلوس برآمد ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ مطالبہ دیرینہ مطالبہ ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں سے ہماری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی طرف سے یہ کوششیں جاری و ساری ہیں۔ اس کا آج یہ ثمر ہے کہ آج یہ دن عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن 8 شوال کا دن عاشورہ محرم سے کم نہیں ہے، بہت غم کا دن ہے۔ تو آج 8 شوال ہے، یہ عاشورہ محرم سے کم نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عاشورہ محرم میں آل بیت اطہار کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور 8 شوال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کے روضوں کو منہدم کیا گیا اور ان کی قبروں پہ بلڈوزر چلائے گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا یہی مطالبہ ہے کہ ان مزارات مقدسہ کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر خانہ کعبہ اور روضہ رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ نہیں رہ سکتا، یہ آگ آگے چلی جائے گی۔ خواب غفلت سے تمام مسلمان حکمران جاگیں اور تمام مسلمان ملکوں کی عوام جاگیں اور میدان میں آئیں اور اپنا مطالبہ جاری کریں، اور اس ہماری آواز احتجاج میں اپنی آواز کو بلند کریں۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ مسلمانوں پر کشمیر اور فلسطین میں جو ظلم عظیم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کی بھی نہ صرف مذمت کرتے ہیں،
बल्कि मुतालबा करते हैं तमाम मुसलमान हुक्मरानों से कि वो मुत्तफ़िक होकर इन तमाम मज़लूमों की मदद करें। और ये भी याद रख लें कि जब तक पैगंबर इस्लाम की रूह मुसलमानों से नाराज़ है जन्नतुल बकी के वाक़े से, इतने तक ये जुल्म होते रहेंगे। और कुछ ये भी है कि वबाओं का सिलसिला जारी है। अगर तुम चाहते हो कि वबाओं से महफूज हो, बलाओं से महफूज रहो और जुल्मों व सितम से महफूज रहो, तो फिर जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला के मज़ारात को असर नौ तामीर करें। यही हमारा हुकूमत पाकिस्तान से और बाकी इस्लामी हुक्मरानों से मुतालबा है।